حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر حضرت عمر پیارے رسول پاک کو چاہت عمر کی ہے، پیارے رسول پاک کو چاہت عمر کی ہے، پیارے رسول پاک اللہ اکبر۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات، حضرت عمر کے فضائل کہاں کہاں تک کوئی بیان کرے۔ اللہ اکبر، محدثین نے لکھا ہے تقریباً 15 مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہوئی، حضرت عمر کی جو منشا ہوئی، اللہ نے اس کو دین بنا دیا۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر کے دل میں آیا کہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ نے اس کو دین بنا دیا۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کے سامنے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کی یہ منشا تھی، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا یا دین بنا دیا۔ تقریباً 15 مقامات کی نشاندہی محدثین نے کی ہے، ان میں سے میں 3 آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں، ان کے بیٹے راوی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کی 3 جگہوں پر موافقت کی ہے۔ حالانکہ محدثین نے اس میں یہ لکھا ہے نکتہ، حقیقت یہ نہیں تھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو عمر کی رائے تھی اللہ نے اس کو قرآن بنایا، لیکن حضرت عمر کی عاجزی دیکھیے، یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی، یعنی قرآن جو آیا میں نے اس کی موافقت کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے وہ قرآن بنا دیا جو عمر کی منشا تھی۔ وہ کیا ہے؟ وافقت ربی فی ثلاث، فی مقام ابراہیم وفی الحجاب وفی اسارا بدر۔ یہ 3 موقع ہیں جہاں پر جو عمر کی منشا ہوئی اللہ نے اس کو قرآن بنایا ہے۔ پہلی چیز، پہلا موقع مقام ابراہیم، جو لوگ بیت اللہ کی زیارت کر چکے ہیں، جو لوگ اللہ کے گھر میں جا چکے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ جس کو اب بند کر دیا گیا ہے، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہ سفید پتھر جہاں ابھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نقش موجود ہیں، جہاں پر جس پر کھڑے ہو کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اب اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جا کر کے ایک مرتبہ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، میرا دل یہ چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عمر کے دل میں آیا، اللہ نے قرآن بنا دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ رہتی دنیا تک کے لیے حاجیوں کو یہ حکم ہے کہ جب بھی جاؤ گے اس پاک دھرتی پر بیت اللہ کے لیے، وہاں کے طواف کرنے کے لیے اور وہاں حج اور عمرہ کرنے کے لیے، وہاں پر جانے کے بعد بیت اللہ میں جانے کے بعد مقام ابراہیم پر تمہیں 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ حکم اگرچہ استحبابی ہے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے چونکہ اگر اس کو وہاں اسی مقام ابراہیم کے پاس ہی ہر ایک کو نماز پڑھنے کا موقع ملے جو تو بہت مشکل ہے، بھیڑ بھاڑ کا موقع ہوتا ہے، تو فقہاء نے گنجائش لکھی ہے حرم پاک کے کسی بھی حصے میں اگر نماز پڑھ لو گے تو مقام ابراہیم کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن عمر کی منشا تھی کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے، قرآن نازل ہو گیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دی جائے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ پہلا یہ موقع تھا۔ اور دوسرا ہے وفی الحجاب، جب تک یہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو ازواج مطہرات کے گھر میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر میں صحابہ کرام آنا جانا کیا کرتے تھے۔ چونکہ پردے کا حکم نہیں تھا لہذا صحابہ کرام ضرورت کے لیے، کسی کام کے لیے اللہ کے نبی کے گھروں میں آتے تھے، ازواج مطہرات موجود ہوتی تھی، ان کی موجودگی میں صحابہ آنا جانا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کہ آپ کے گھروں میں، ازواج مطہرات کے گھروں میں ہر ایرا غیر شخص نہیں آنا چاہیے، یعنی پردے کا حکم نازل ہونا چاہیے۔ قرآن نازل ہو گیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ آج کے بعد میرے عمر کی یہ منشا ہے کہ اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات پردے میں رہنی چاہیے، تو جس کو بھی جو کام ہو وہ پردے کے پیچھے سے اپنا سوال کرے، اندر گھروں میں نہیں جا سکتا۔ قرآن نے دوسرے موقع پہ کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ پردے کا حکم نازل ہو گیا، عمر کی منشا تھی، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ اور تیسرا وفی اسارا بدر، بدر میں کفار مکہ کے بڑے بڑے لوگ قید کر کے لائے گئے، اور بڑے بڑے سردار تھے جو قید کر کے لائے گئے۔ جب ان کے حساب کتاب کا وقت آیا کہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے،
واقعہ چونکہ تفصیل سے وہ ذکر نہیں کروں گا میں، جو مطلب کی بات ہے ہمارے تعلق سے وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ آج یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار قید ہو کر کے آئے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے رائے لی کہ آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ، ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیں یا ان کو معاف کر دیں، ان کی جان بخشی کر دیں یا ان کو قتل کریں، آپ بتائیے۔ اکثر صحابہ کی رحم دلی کی بنیاد پر، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے تھی اور اللہ کے نبی کی تقریباً یہی رائے تھی، چونکہ مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگ ہیں، ہمارے ہی اپنے لوگ ہیں، دشمن ضرور ہے لیکن اپنے ہمدردی کے ناطے آقا علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ نہیں، چونکہ انہوں نے اسلام کو بہت تکلیفیں دی ہیں، انہوں نے اسلام کا بہت نقصان کیا ہے، لہٰذا انہیں قتل کرنا چاہیے۔ اکیلے یہ عمر کی رائے تھی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض، کہ اے نبی تمہاری رائے اپنی جگہ پر، صحابہ کی رائے اپنی جگہ پر، لیکن قرآن موافقت کرتا ہے عمر کی، کہ عمر کی رائے ہے کہ ان کو قتل کرنا چاہیے تو ان کو قتل ہی کرنا چاہیے۔ یہ مقام تھا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ لاؤ کوئی دنیا کا حکمران ایسا جو اس بے سر و سامانی کے عالم میں، اس قسم پرسی کے عالم میں، پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ، کرتے پر 12 پیون لگے ہونے کے ساتھ ساتھ، فارس اور کسریٰ اس زمانے کی سپر پاور